بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے دشمن اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 3737۔ شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے۔ اس رات اہل کیف اور اہل حوازن نے عہد کیا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک حملہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ان قبائل کے ایک ضعیف العمر سردار اسما نے کہا تھا، اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے۔ مالک بن عوف، جس کی عمر ابھی 30 سال تھی، جوش سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قبیلہ کا متحدہ لشکر مکہ میں مسلمانوں کو بے خبری میں جا دبوچے گا۔ اس رات مالک بن عوف الاسما اور دوسرے قبیلوں کے سردار کاہن کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ مکہ کے مسلمانوں کو بے خبری میں دبوچ سکیں گے اور کیا ان کا اچانک غیر متوقع حملہ مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا۔ کاہن نے یقین دلایا تھا کہ دیوتا لات نے انہیں آشیرواد دے دی ہے۔ کاہن نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں ان کے سروں پر ہوگی۔ ایک ہی ماہ بعد طائف کا حسن اداس تھا۔ بستی کے ماحول پر خوف و ہراس طاری تھا۔ اپنے دیوتا لات کی آشیرواد سے اور کاہن کی یقین دہانی سے کیف، حوازن اور دیگر قبیلوں کا جو لشکر مکہ پر حملہ کرنے گیا تھا، وہ مکہ سے دور حنین کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ کر اور تتر بتر ہو کر واپس آ رہا تھا۔ بھاگ کے آنے والوں میں پیش اس متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ جوشیلا سردار مالک بن عوف تھا۔ وہ سب سے پہلے اس لیے طائف پہنچا تھا کہ شہر کے دفاع کو مضبوط بنا سکے۔ مسلمان رسول کریم کی قیادت میں طائف کی طرف بڑھ آ رہے تھے۔ طائف کے لوگوں، طائف کی گلیوں میں گھبرائی سی آوازیں اٹھ رہی تھی۔ مسلمان آ رہے ہیں، شہر کا محاصرہ ہوگا، تیار ہو جاؤ، اناج اور کھجوریں اکٹھی کر لو، پانی جمع کر لو۔ سب سے زیادہ گھبراہٹ مالک بن عوف پر طاری تھی۔ اسے طائف ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے شکست اور پسپائی کی چوٹ تو پڑی ہی تھی، سب سے بڑی چوٹ اس پر یہ پڑی کہ وہ جب شہر میں داخل ہوا تو عورتوں نے اس کی بہادری اور فتح کے گیت گانے کی بجائے اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور اس کے لشکریوں کو بعض عورتوں نے تانے بھی دیے تھے۔ بیویاں اور بیٹیاں کہاں ہیں جنہیں تم ساتھ لے گئے تھے؟ عورتیں لشکر سے طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بچے بھی مسلمانوں کو دے آئے ہو؟ یہ بھی ایک تانا تھا جو عورتیں انہیں دے رہی تھی۔ تیز بولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مالک بن عوف اپنے سامنے اپنے نیب سالار اور کمانداروں کو بٹھا رکھا تھا اور بڑی تیزی سے انہیں باتیں بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو بھی شہر میں لے آؤ، مسلمان آ رہے ہیں۔ مالک بن عوف نے ذرا سا بھی آرام نہ کیا اور آتے ہی طائف کا دفاع مضبوط کرنے میں لگ گیا۔ اس کے نیب کماندار اور قاصد پسپا ہو کر آنے والوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی سب سے زیادہ حسین اور چہیتی بیوی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آ گئی۔ کہ آپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا
کہ محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو جنہوں نے مکہ کے بت توڑ ڈالے ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے۔ بیوی نے اس سے کہا، آپ فتح کی بجائے ماتھے پر شکست کا داغ لے کر آئے ہیں۔ آپ کے حلف اور عہد کے مطابق میرا وجود آپ پر حرام ہے۔ تم میری بیوی ہو، مالک بن عوف نے غصے سے کہا۔ میری حکم عدولی کی جرات نہ کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تم میری سب سے پیاری بیوی ہو۔ آپ کو میری ضرورت ہے، بیوی نے کہا، لیکن مجھے ایک غیرت مند مرد کی ضرورت ہے۔ مجھے اس مالک بن عوف کی ضرورت ہے جو یہاں سے عہد کر کے نکلا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر ہی ختم کر کے واپس آئے گا۔ کہاں ہے وہ مالک بن عوف جو میرے لیے مر گیا؟ اس مالک بن عوف کو میں نہیں جانتی جو اپنے قبیلے اور اپنے دوست قبیلوں کی ہزاروں عورتوں، ہزاروں بچے اپنے دشمن کے حوالے کر کے اپنی خواہ گاہ میں آ بیٹھا ہے اور ایک عورت سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس حسین عورت کی آواز بلند ہو کر جذبات کی شدت سے کانپنے لگی۔ وہ مالک بن عوف کے پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آج رات تمہاری کوئی بیوی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ آج رات تمہاری کسی بیوی کو ان عورتوں کی آہیں اور فریادیں چین سے سونے نہیں دے گی جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ ذرا سوچ، تصور میں لا ان عورتوں کو، ان نوخیز لڑکیوں کو جنہیں تو مسلمانوں کے حوالے کرایا ہے۔ وہ مسلمانوں کے بچے پیدا کرے گی، بچے جوان ہو کے قبضے میں ان کے رہیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ مالک بن عوف تو خطروں میں کود جانے والا خود سر آدمی تھا۔ اس نے اپنے بزرگ اور میدان جنگ کے منجھے ہوئے استاد اسما کی اس نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ عقل و ہوش سے کام لے اور جوانی کے جوش پر ذرا قابو ڈائے۔ اب وہی مالک بن عوف اپنی بیوی کے سامنے یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے دہتے ہوئے انگاروں پر کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ اس کی مردانگی ختم ہو چکی تھی۔ تمام مسلمانوں کو ختم کرنے گئے تھے مالک، بیوی اب اس طرح بولنے لگی جیسے اس کی نگاہوں میں اتنے جری اور بہادر شور کا احترام ختم ہو چکا ہو۔ کہہ رہی تھی، مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے تم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر آئے ہو۔ کہن نے کہا تھا کہ کون کہن؟ بیوی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ جو مندر میں بیٹھا فالیں نکالتا رہتا ہے۔ تم جیسے آدمی اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بگاڑا کرتے ہیں۔ تم نے کہن سے پوچھا نہیں کہ اس کی فال نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ مالک بن عوف کو اٹھ کھڑا ہوا، اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لٹکتی تلوار اتاری اور بیوی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ طائف میں رات تو آئی تھی لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ دیکھ کر دن کا گما ہوتا تھا۔ دفاعی تیاریوں میں سب لوگ مصروف تھے۔ باہر سے خبریں آ رہی تھی کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ مالک بن عوف ان سرگرمیوں کے شور و غل سے گزرتا چلا گیا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار اعلیٰ گزر گیا ہے۔ عبادت گاہ میں کہن جس نے کہا تھا کہ سکیف اور حوازن مسلمانوں کو مکہ میں بے خبری میں جا لیں گے جب وہ گہری نیند سوئے ہوئے ہوں گے، وہ خود گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے جگانے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا۔ عبادت گاہ کے کسی مجاور کو کسی بیرونی کمرے میں باہر سوئے ہوئے تھے۔ انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کہن کے کمرے تک کسی کو نہ پہنچنے دیں۔ 2-3 مجاور اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں مشل تھی۔ مالک بن عوف، ایک مجاور نے مالک کے راستے میں آ کر کہا، کیا قبیلے کا سردار میں جانتا ہے کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا؟ ہم سے بات کر مالک بن عوف۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ ایک سردار کا راستہ روکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ مالک بن عوف نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں کہن کے پاس جا رہا ہوں۔ کہن کے قہر کو سمجھ مالک، ایک اور مجاور نے کہا، کہن جو اس وقت تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور گیا ہوا ہے، اس حالت میں اس کے پاس جاؤ گے؟ تو مالک بن عوف
ایسی ذہنی کیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا۔ ایک تو وہ بہت بڑی شکست کھا کر آیا تھا، دوسرے اس کی بیوی نے اسے دھتکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشل چھین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجاور اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کاہن مجاوروں کے شور سے جاگ اٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں مشل کی روشنی دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مالک بن عوف نے مشل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اس مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا ہے؟ کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ ایک عام کی قربانی دو؟ ایک مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ عام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دے۔ تم نے کہا تھا کہ عام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرس کرنے آیا ہے؟ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی ہے؟ کاہن نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا کہ پیٹھ نہ دکھانا۔ کیا تیرے لشکر نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہیں تھی کہ وہ اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ مالک بن عوف نے پوچھا۔ اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال کیا دکھایا؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا کہ یہ درست نہیں کہ محمد سچا ہے جس نے تمہاری فال کو جھٹلا دیا؟ کیا تم کان نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل نہ کر دیتا؟ اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے۔ کیا تم اپنے دیوتا کو، بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ پہلی بات یہ سن لے عوف کے بیٹے، کاہن نے کہا، کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ جس وقت مالک بن عوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادتگاہ کی عقبی دیوار پر رینگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ یہ مالک بن عوف ہی تھا جو سرداری کے روح میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عبادتگاہ صدیوں پرانی تھی۔ عقبی دیوار میں چھوٹا سا شگاف تھا۔ وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کے قدموں کی آہٹ یا ہلکی سی سسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا چڑھا جس پر عبادتگاہ کی عمارت کھڑی تھی۔ اس طرف کے دروازے کے کوارٹر دیمک خوردہ تھے۔ وہ انسان کھائے ہوئے ان کوارٹروں میں جا کر عبادتگاہ میں داخل ہو گیا۔ آگے طریق غلام گردش تھی۔ اس انسان نے جوتے اتار دیے اور بے دبے پاؤں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس گپ اندھیرے میں وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے پہلے بھی یہاں کبھی آیا ہو۔ غلام گردش کی پھول بلیوں میں سے گزرتا کاہن کے کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ اسے کاہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی دی۔ وہ مالک بن عوف تھا جو کاہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ انسان رک گیا۔ اسے کاہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشعل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مالک بن عوف کاہن سے اتنا مرعوب ہوا کہ وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا۔ کاہن دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی کیونکہ اس کے سامنے ایک جوان سا لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو وہ پہچانتا تھا۔ یہ وہی یہودی لڑکی تھی جسے ایک ضعیف العمر یہودی کاہن کے پاس تحفے کے طور پر لایا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے سونے کے 2 ٹکڑے کاہن کی نظر کیے تھے۔ یہ کاہن کا انعام یا معاوضہ تھا۔
کاہن نے اسے یقین دلایا کہ اسکیف اور حوازن کے قبیلے مسلمانوں کو مکہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس نے اس بوڑھے یہودی سے کہا تھا کہ دیوتا لات کا اشارہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا یہودی اس یہودی لڑکی کو کاہن کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ طائف میں اس خوشخبری کا منتظر بیٹھا تھا کہ اسکیف اور حوازن ان کے دوست قبیلوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ مالک بن عوف سر جھکائے طائف میں داخل ہوا۔ پھر اس کے لشکری قدم گھسیٹتے اور دو چار کی ٹولیوں میں طائف میں آنے لگے۔ بوڑھے یہودی کی کم عمر کی پہلے ہی دوری کر رکھی تھی۔ مالک بن عوف کو شکست خوردگی کے حالت میں واپس آتے دیکھ کر اس کی کمر ہی جیسے ٹوٹ گئی ہو۔ اس کی کمر پر آخری تنکا اس یہودی لڑکی نے رکھ دیا جسے وہ انعام کے طور پر کاہن کے حوالے کرایا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تم جیسے جہادیدہ بزرگ نے دھوکہ کھایا، لڑکی نے اسے کہا۔ مجھے اس مکروہ کاہن کے کسی ایک لفظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہارے حکم سے اپنی عصمت قربان کر دی، میرے حکم سے نہیں، بوڑھے یہودی نے کہا۔ خدا یہودا کے حکم سے تمہاری عصمت کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ ایسی چالیں چلتے تھے کہ اپنے دشمن کو آپس میں لڑوا دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کے معاشرے و مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا قلعہ کما ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اپنے مقصد اور اپنی عصمت قربان کر دی، اور وہ یہ بھی کہتی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔